علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا، تمام علوم ظاہری کو حاصل کیا۔ متداول تھے۔ علوم حاصل کرنے کے بعد اس کو معلوم ہو گیا کہ اس میں اعظم ایک ایسا اس میں جس کے پاس رہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی طاقتیں عطا فرمائے گا، بڑی فضائل ان کو حاصل ہوتا تھے۔ یہ اپنے شہر سے نکل آیا اس میں اعظم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک گاؤں میں پہنچا، اس گاؤں میں ایک امیر زادے پورفے میں بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھا، اسی رنگ رخ بہت اچھے تعداد سے اپنے آدمیوں کو بلایا اور ان کو بلایا اوپر پورفے میں۔ اچھے کھانا پینا وغیرہ کی توازن کیا اور بستر بچھایا، اس کو دعوت دی اپنی طرف، چونکہ عالم تھا۔ یہ گناہوں کے معاملے کو اچھی طرح جانتے تھے، اسی بچنے کے لیے اس نے کوئی بہانے بنا کر کے باہر نکل آیا۔ اور گلی سے نکل کر تو باہر نکل گیا اور دوڑنے لگے، بہت دور تک چلے گئے۔ کہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ وہ دور تک چل کے تھکان ہو گیا، ایک جگہ لیٹ کیا اور نیند اس پر غالب ہو گیا۔ خواب میں کیا دکھتا ہے؟ ایک محفل ہے، ایک بڑی خوبصورت ہستی صدر محفل میں بیٹھے ہیں۔ ایک فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اس کے پاس، وہ صدر محفل کے پاس جاتے ہیں، سلام دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلام بھی پہنچاتے حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ دوسرا جو میسیج بھیجتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور وہ فرشتے ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یوسف تو میرے پیغمبر کے اور جو میرا تمہارے طرف راغب ہو گیا اور تم اس سے بھاگ گیا، تم اس کی طرف رجوع کیا مگر میں نے تم کو بچایا۔ ایک بندے
یوسف ابن حسین رازی یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد تھے. اس پر بھی ایک ملکے خواہش پیدا کیا ہے، ان کو دعوت دیا، وہ یہ باغ کر کے نکل آیا، جنگلوں میں گھومتے رہے اور ادھر پہنچ گیا ہے. اس میں اعظم کی طلبگار ہے، اب ان کو اس میں اعظم کی رہنمائی کریں. حضرت یوسف علیہ السلام آدمی بھیجا اور اس آدمی کو ڈھونڈا، وہ یوسف بن حسین کو بلایا، لایا اور پوچھا کیا اس میں اعظم کی طلبگار ہے کہ ہاں. کہ ہر وقت زمین پر ایک نشان ہوتی ہے، نشان وقت. اس وقت وہ نشان وقت حضرت ذوالنون مصری مصر میں. اب ان کے پاس جاؤ، اس میں اعظموں سے سیکھ لو. کب سے بیدار ہو گیا اکثر بشارت. ایک پیغمبر کے الغا ہے تو دودھ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ عہدے سے پوچھتے میز پر پہنچ گیا. پوچھ کر کے انہوں نے مسیح کے خبر یہ کہ ایک مسجد میں بیٹھے ہیں. وہ چلا گیا، دیکھا مسجد کے کونے پر ایک عمر رسیدہ ہستی نورانی بیٹھے ہیں، یہ خدا میں مشغول ہے. سلام کیا، وعلیکم السلام. اشارے کا کونے مسجد سے جا کر کے اس کونے مسجد میں بیٹھ گیا. یہ بیٹھا، وہ بھی بیٹھے، خاموشی سے. رات کی باتیں ضرور پیدا ہو جاتے. ایک سال کے بعد اس کو بلایا، پوچھا کیا نام ہے تمہاری، کہاں سے آیا؟ کہ میرا نام یوسف ابن حسین رازی ہے، ان ملک کے رئیس سے آیا. بیٹھ جا کر بیٹھ کیا تو ایک سال اور گزر گیا. اسی سال میں ان کو بلایا، تم کیوں آیا؟ کہ حضرت میں تو تمام علموں کو حاصل کیا اور اس میں اعظم کی عزائز سنا اور معلوم ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ آپ کے پاس ہے، اس نے مجھے ہدایت دی کہ آپ کی خدمت میں آ جاؤں. کہ اچھا بیٹھو. یا ایک سال اور گزر گیا. یہ تیسری سال ہے. ان کو بلایا اور ایک ڈبیا ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ اس ڈبیا کو نیل کے کنارے پر، دریائے نیل کے کنارے پر جا کر قرآن مقام پر ایک فقیر بیٹھے ہیں، ان کو دے دو. کو ذوالنون آپ کو سلام دیا.
یہ لے کے چلا گیا. آپ سوچتے کہ وہ کون سا بزرگ کے کیا مقام ہے ان کی کہ ذوالنون ان کو سلام دیتے اور ان کے پاس تحفے بھیجتے. ہوتے نہ سنتے ویسٹر سے زیادہ اس دنیا میں کیا چیز ہے وہ ہلتے ہیں مجھے معلوم ہے کیا چیز ہے. پھر وہ شاغل ان کو ہی دیا. تم کو کیا کرا کہ جانو کے اندر کیا ہے. تمہارے بزرگ نے یہ امانت دیا لے جاؤ اپنے امانت دار کو پہنچا دو. اگر تو یہی کرتے اور نہ تو اس کے اوپر زور لگاتے کہ نہیں معلوم کرنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے. اس میں کیا ہے معلوم کری کہ اس میں کیا ہے. آخر ناس غالب آیا اور ڈبیا کے سرے کو ذرے سا کھائے ذرے سا کھولوں گا دیکھیں گے اندر کیا ہے. ذرے سا کھول دیا ایک چوہا اسے اندر سے باغ نکل آیا. بھاگ گیا. اب یہ ہو گیا پریشان. معلوم ہے اس چوہا کی کیا بات ہے اور باغا ابھی میں اس کان سے پکڑ لوں. اب کیا کروں ذوالنون کے پاس واپس جاؤں یا اس بزرگ کے پاس جاؤں. کہ چلیں وہ بزرگ کو بھی زیارت کریں. چاہت کو راستے نکل آئے. یہ اس بزرگ کو زیارت کیا اور ڈبیا ان کے ہاتھ میں دے دیا. وہ بزرگ نے ڈبیا کو کھول دیا. پانی تھا. کہا کیا تم ذوالنون مسیح سے اس میں اعظم طلب کیا تھا. کہا جی ہاں. کہ اس نے تم کو ایک چوہا سے آزمایا کہ دیکھیے چوہا کو منزل تک پہنچا دیتے کہ نہیں. مجھے شاید تم راستے اس کو کھول دیا وہ بھاگ گیا ہے. کہا ایسا ہوا. اب جاؤ ذوالنون کے پاس تمہارے اللہ دونی کے پاس سے. پھر واپس آیا. ذوالنون نے فرمایا کہ خالی ڈبیا کو دے دیا. اس کے اندر جو چوہا تھا وہ بھاگ گیا. جی ہاں ایسا ہوا. کہ دو رات ہے میں خدا تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ تم کو اسم اعظم سکھا دوں. آج رات مجھے الہام ہوا کہ میں تم کو ایک چوہا سے آزماؤں کا دیکھوں کہ چوہا کو تو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے کہ نہیں. نتیجہ امتحان وہی ہو گیا جو تم نے دیکھا. کہاں بہت افسوس ہے مجھے شیطان نے بس وسیع دلایا اور ایک نعمت سے محروم کر دیا. تو اب تمہارے سارے یہ ہے کہ 3 کاموں سے ایک کام کرو. اب یہ کہ میرے نام کو بھول جا اور یہ بھی بھول جا کہ مجھ سے ملاقات کیا تم نے. کہ یہ تو نہیں ہو جاتے. جب سے میں آپ کو ملاقات نہیں کیا تھا تو خواہش کا دور سے سفر کر کے آیا. آپ کے 3 سال آپ کے پاس بیٹھا اور یہ خلوت میں آپ کے
کمالات کو دیکھا تو اب یہ بولنا کہ نہیں ہو سکتا ہے. اور میں پھر ایک اور کام کر تو آپ نے علم کو بھول جاؤ کہ تو اتنے عالم ہیں. کاذب یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ علم آ گیا ہے. اب میں اس کو کیسا نکال دوں؟ میں خراب علم کیسا بات کروں، کیسے کام کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے مجھ سے. کبرتی سے کام کر. تو اب جا اپنے ملک میں اور خلق خدا کو خدا کے واسطے دعوت دے دو. کہاں یہ کوشش کروں گا یہ کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ. کیا دل چلا ہے اپنے موج میں لوگ نے سنا کہ مظفر بن حسین رازی جو بڑے عالم تھا اور ابھی عرفان حاصل کرنے کے گیا تھا، آ رہے ہیں. خلق خدا استقبال کے لیے نکل آیا، اس کو استقبال کیا اور اس کو لایا مسجد میں، منبر پر بٹھایا کہ ہم کو واعظ کرو، ہم کو نصیحت کرو. اس نے اپنے معلومات سے بعض نصیحت کیا تو مایوس برخاست ہو گیا. دوسری دن آیا مسجد میں، وہ کل سے آدھے جماعت آیا تھا. تو وہ آدھے جماعت کی واسطے بھی یہ نصیحت و وعظ شروع کر دیا. تیسری دن آیا تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے مسجد میں. ایک بڑھیا مسجد کی کنارے پر بیٹھی ہے. اب سوچا کہ کس کے لیے میں بات کروں، حاضر تو نہیں ہوں بات کرنا. یہ خیال کیا اور مسجد سے نکلنا چاہا. بڑھیا نے آواز دیا، ہو